بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جامعہ کنز الانوار میں ہماری ہفتہ واری آج نشست ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ ہر ہفتے کسی ایسے موضوع کے اوپر گفتگو کی جائے جو ہماری زندگی میں اصلاح کر سکے۔ ہم موٹی موٹی باتوں کی طرف تو غور کر لیتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری عادات و اطوار کو بدل دیتی ہیں اس طرح توجہ نہیں رہ پاتی۔ ہم نماز تو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کامل نماز کس طرح ہوگی یہ نہیں سوچ پاتے۔ روزہ تو رکھنا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن روزے کی نورانیت برقرار رہے، روزے کا جو فیض ہے وہ مکمل ہمیں مل جائے، اس کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ جس طرح نماز کے فوائد حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے نا، بالکل اسی طرح روزے کے متعلق بھی ہماری خواہش یہی ہوتی ہے، مگر جب ہم نماز کے لوازمات کو مکمل کرتے ہیں تو نماز قائم ہو پاتی ہے، اور روزے میں ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے اس پر عمل کرتے ہیں تو روزے کی تمام تر نورانیت ہمیں مل جائے۔ گویا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں یا معمولی عادات یہ جب ملتی ہیں نا اور مسلسل رہتی ہیں، یہ فطرت بن جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں مسلسل، وہ جب اتنی زیادہ ہماری زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں کہ ان کے بنا ہم سوچ بھی نہیں پاتے، تب ہوتا کیا ہے، وہ ہماری فطرت بن جاتی ہے۔ اگر فطرت میں اچھی چیزیں شامل ہوں، اچھی عادات، شاید ہم سے کوئی غلط کام نہ ہو۔ جس طرح کل درس قرآن میں آپ لوگوں نے سنا نا، والدین کی اہمیت، اس موضوع پر بیان میں نے جامعہ کنز الانوار یوٹیوب چینل کے اوپر ڈال دیا ہے، جو کل درس قرآن میں نہیں تھے وہ بیان سن بھی سکتے ہیں۔ والدین کی اہمیت کو انسان اسی وقت جان سکتا ہے اور اہمیت اپنے دل میں اسی وقت محسوس کر سکتا ہے اس کی جب عادت اور اطوار بہتر ہے۔ یہ حقیقت، اگر کسی کی عادتیں اچھی نہیں ہیں نا، وہ والدین کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ جس کی عادت میں ہی شامل نہ ہو والدین کو اہمیت دینا،
یا ان کو والدین سمجھنا، تو وہ کیسے ان کا ادب کر سکتا ہے؟ نماز کی جب اہمیت کا ہی علم نہیں ہوگا، ہم نماز کو کس طریقے سے قائم کر سکتے ہیں؟ جناب نماز بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، بہت سارے، لیکن نماز قائم کچھ لوگ کرتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ نماز ہمیں پڑھنی چاہیے یا نماز کا قیام کرنا چاہیے؟ میں نے ان کو کہا عرف عام میں نماز کو پڑھنا ہی کہا جاتا ہے۔ عرف عام میں یہی ہے نا، تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، سجود، قاعدہ آخیرہ، سلام پھیرنا، اسی چیز کا نام نماز ہے۔ اور جو بھی نماز ادا کرتا ہے یا قیام کرتا ہے نماز کا، وہ یہی کہتا ہے کہ نماز پڑھتا ہوں۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے لیے جو ارشاد فرمایا، جہاں بھی فرمایا وہاں جملہ قیام کا ہے۔ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، صلاۃ کا لفظ آیا ہے نا۔ اور جب قرآن مجید میں صلاۃ کا لفظ عبادت کے زمرے میں آئے، وہاں نماز مراد ہوتی ہے۔ اور جب حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہو تو وہاں درود۔ معنی درود لیا جاتا ہے۔ تو قرآن میں جہاں بھی صلاۃ کا لفظ آیا، وہاں ایک مخصوص عبادت جسے ہم نماز کہتے ہیں، یہ مراد لی جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا ارشاد فرمایا، نماز قائم کرو۔ نماز پڑھتے تو لوگ ہیں، قائم نہیں کر پاتے۔ میں آپ کو اس کا ایک معنی یوں سمجھاتا ہوں۔ قیام کہتے ہیں ایک جگہ کھڑا ہونا، ہے نا؟ کھڑے ہو گئے، ایک جگہ رک گئے، یہ قیام ہے نا۔ نماز قائم کرو، پہلے دیکھتے ہیں نماز کیا ہے۔ نماز ہے جب تکبیر تحریمہ کہہ لو تو دنیا کی تمام تر معاملات سے اپنے آپ کو کاٹ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، یہ نماز ہے۔ یہی ہے نا بھائی معنی؟ جب آپ نماز میں کھڑے ہو گئے، گویا آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ اب آپ کو کوئی آواز دے، بلائے، کوئی روئے، آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں، ٹھیک ہے؟ بالفرض پیچھے کھڑے ہو کر کوئی آپ کو برا بھلا بھی کہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں نماز میں ہوں، میں اسے جواب نہیں دے سکتا۔ ایسا ہی ہے، نماز اسی کو کہتے ہیں نا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا، اس کی یاد میں کھڑا ہونا، اس کی تسبیحات اور قرآن کو پڑھنے کا نام نماز ہے۔ جب آپ نے نماز کا معنی سمجھ لیا اور کہا کہ نماز کو قائم کرو، قائم سے مراد کیا ہے؟ ابھی لغوی معنی میں نے بتایا تھا، ساکت ہو جانا، رک جانا، جس جگہ ہیں وہاں ٹھہر جانا۔ نماز قائم کرو، نماز کی حالت تو یہ ہے کہ نماز میں جب آپ ہو تو آپ کسی کی طرف توجہ نہیں کریں گے،
ماں سوائے رب، خالصتاً توجہ اللہ کی طرف۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو مختلف علاقوں کے اندر گھوم کر نماز میں نہیں آتے۔ ایسی بھی نمازیں ہیں نا، اگر کہیں جانا ہے وہ ساری پلاننگ نماز میں ہو رہی ہوتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہم کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں نماز میں، وہ نماز توجہ سے خالی اور عاری ہوتی ہے۔ نماز کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کی توجہ بھی نماز میں رہے۔ اب جب ساری توجہ نماز میں ہے، اللہ کا حکم ہے کہ نماز کو قائم کرو، یعنی وہ حالت قائم رکھو، وہ حالت قائم رکھو۔ اب وہ حالت کیسی ہے؟ جناب میں سب سے مخاطب، اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہے، XYZ کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کے نفس کے خلاف، آپ کے خلاف، لیکن آپ خاموش رہتے ہیں، جواب نہیں دیتے، کیوں؟ اگر گھر میں دوسرا کوئی فرد اس وقت کوئی کسی گناہ میں ملوث ہے، مثلا کوئی گانے باجے کا کام یا کوئی اور چیز ہے، آپ اس کی طرف نہیں جا رہے، کیوں نہیں جا رہے؟ کیوں نہیں جا رہے؟ نماز میں ہیں۔ جب نماز میں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں، ہمارا یہ کامل یقین ہوتا ہے، اس لیے ہم ہلتے جلتے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہے نا؟ جب وہ ذہن ہمارا بن جاتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے میں ہیں تو اسی رب کا حکم ہے کہ اس کو قائم کرو، اس کو طول دو، یہ قیام جو ہے تمہارا طویل ہو جائے۔ اور یہی سچویشن، یہی ذہن کہ رب کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہیں، میں اگر رب کو نہیں دیکھ پا رہا، رب تو مجھے یقیناً دیکھ رہا ہے، اسی بنا پر، اسی سوچ پر ہم کوئی گناہ، کوئی فالتو کام، کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ نماز پڑھنے کے لوازمات ہی یہی ہیں کہ جب آپ نماز میں ہوں، جو آپ کا ذہن ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اس کو قائم کریں، اس کو طول دیں، اور یہی ذہن آپ کا 24 گھنٹے رہنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں نماز کا قیام۔ جس طرح نماز میں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے، یہی سچویشن، یہی ذہن نماز کے بعد بھی ہے۔ بیٹا ادھر آ کے بیٹھو۔ یہی ذہن ہمارا نماز کے بعد بھی ہو، تاکہ جس طرح نماز میں ہم کسی بھی معصیت سے محفوظ رہتے ہیں نا، نماز میں ہر معصیت سے محفوظ رہتے ہیں، گناہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، ہم اس چیز کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ قیام، اس سوچ کا قیام ہمارے ساتھ مستقل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل ہو جائے۔ نماز قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ،
نماز قائم کرو، جہاں بھی آیا نماز قائم کرو۔ کس طرح نماز قائم کرو؟ یہی جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے نا، آپ کے ذہن میں جب یہ بیٹا بات رہے گی، میں اللہ کی بارگاہ میں ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس ذہن کو آپ نے قائم کرنا ہے، اور جب یہ قائم ہو جائے گا تو سلام پھیرنے کے بعد بھی آپ کا ذہن ویسا ہی رہے گا، وہ حالت قائم رہے گی، آپ کبھی بھی کسی معصیت کی طرف نہیں جائیں گے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، جب آپ کے ذہن میں یہ بات قائم ہو جائے گی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو موجود ہوں اور رب مجھے دیکھ رہا ہے، آپ کبھی کوئی غلط کام نہیں کریں، نہ تو کسی کی برائی کر پاؤ کہ نماز میں برائی کرنا منع ہے نا، وہاں آپ کسی کی برائی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یا کسی کا جھوٹ سنتے ہیں؟ نہیں۔ وہ 5 منٹ کا احساس صرف 5 منٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسی چیز کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس احساس کو قائم کرنے کے لیے ہمیں فرمایا۔ اگر یہ احساس کم ہونے لگے تو اتنی دیر میں دوسرا وقت آ جاتا ہے کہ دوبارہ اس احساس کو چارج کر لو۔ عصر آ جاتی ہے کہ اگر احساس میں کمی ہو رہی ہے تو عصر پڑھ لو، اور پھر رات کا ایک طویل حصہ گزارنا ہے، اس لیے جلدی جلدی یہ 3 وقت آ جاتے ہیں کہ احساس برقرار رہے، عصر، مغرب اور عشاء۔ اور جو اس احساس کی لذت کو محسوس کرتے ہیں، اس احساس کو، کون سا احساس ہے؟ کون سا احساس ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہونے پر اللہ ہمیں دیکھتا ہے، اور ہم تو ہر گھڑی اس کی بارگاہ میں ہیں، اور اب تو ہمیں ہر گھڑی دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس جب قائم ہو جاتا ہے اور اس کی لذت ہمیں ملتی ہے، آپ یقین جانیں کوئی بھی احساس ہو، اس احساس کا اثر ہماری طبیعت پر پڑتا ہے نا۔ اگر کوئی ایک دن پہلے بولے کہ کل آپ کو گھومنے چلنا ہے، ہمارا احساس خوشی میں بدل جاتا ہے۔ شاید آپ کو یہ احساس ابھی نہ ہو کہ کوئی آپ سے بولے کہ فلاں تاریخ کو آپ کو عمرے پہ جانا ہے۔ آپ تھوڑا تصور کر کے دیکھیں، جو انتظار میں ہیں کہ مدینے جانا ہے، اور اگر کوئی آ کے کہہ دے، کاش کوئی آ کر یہ کہہ دے میرے کانوں میں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، تو کوئی آپ کو آ کے کہہ دے کہ فلاں تاریخ کو آپ کا ویزا لگ گیا، آپ کو مدینے جانا ہے، تو آپ کے احساس کیا ہوں گے؟ ہوا میں انسان اڑنے لگے گا، خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ اچھا ہم مدینے جا رہے ہیں، پھر وہ ویس قادری کی نعت ہے نا، کون سی، میں مدینے چلا، تو پھر تو وہی ہے پیغام، وہ ایک اور نعت ہے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ کبھی اس کو محسوس کر کے سنیے گا، اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے نا تو پھر بولیے گا کہ میں جس وقت میرے کانوں میں کوئی آ کر مجھے کوئی یہ خبر دے نا کہ چلو جی مدینہ شریف کا ویزا لگ گیا ہے، فلاں تاریخ کو آپ کو جانا ہے، بھائی یہ ذہن بنا کے آپ سنیے گا ایک مرتبہ، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے۔ اگر آنسو نہ آ جائیں تو پھر بولیے گا، کیوں؟ ہمارے اندر نا وہ احساس پیدا ہوا، یہ احساس ایسا ہے جو آنسو نکال دیتا ہے۔ شاید گھومنے پھرنے کا، ہاؤس پہ یا
کہیں اور جانے کا اگر کوئی بولے تو اس پہ مسکراہٹ آ جائے گی، ایسی مسکراہٹ کہ بھاگ بھاگ کے سارے کام کریں گے، وہ کام جو امی کہہ کہہ کے تھک جاتی تھیں، جو ہوتے نہیں تھے، لیکن اب بھاگ بھاگ کے ہو رہے، جی امی جی امی جی ابھی کر دیتی ہوں، ابھی کر دیتی ہوں، بھاگ بھاگ کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ خوشی کا احساس۔ اور اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو ہمارے اندر غم کا احساس آ جاتا ہے، اور کوئی چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی، پسندیدہ چیز بھی ہم منع کر دیتے ہیں، نہیں مجھے نہیں کھانا، یہ ہو گیا اس وجہ سے، یہ حادثہ ہو گیا، یہ وجہ ہو گئی۔ ایسا ہوتا ہے نا، جب انسان غمزدہ ہوتا ہے تو غم کا احساس جب اندر پیدا ہوتا ہے تو ہماری حالت تبدیل ہوتی ہے۔ حساس طبیعت کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سوچتے رہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی بات کہہ دیں نا، اپنے دوست کو ہی کہہ دیں، تو وہ پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ یار میں نے یہ کہہ دیا، پتہ نہیں اس کو برا لگا تھا یا وہ برا نہیں مان گیا، میں نے ایسے ایسے اپنے استاد کو کہہ دیا، کہیں انہیں یہ بات بری نہ لگ گئی۔ جو حساس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں، اور یہ احساس جو ہے اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے۔ جب انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا احساس پیدا ہو جائے، اس کی لذت وہ محسوس کرنے لگے، تو صرف وہ 5 وقت نہیں کھڑا ہوتا، پھر وہ تہجد کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے، خود بخود آنکھ کھلتی ہے، وہ لذت جب ملتی ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں قیام کی لذت جب ملتی ہے نا تو آنکھ دھڑ دھڑ کر کے کھلتی ہے۔ دیکھ لیں رمضان کا مہینہ کیسی راحت سکون ملتا ہے۔ فجر سے پہلے تہجد بھی پڑھتے ہیں، نماز کا وقت آنے سے پہلے وضو بنا کے تیار بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا جو خوشگوار احساس ہے وہ ہم محسوس کرتے ہیں۔ شاید آپ کو نیند آ رہی ہے، کوئی پانی پلا دیں ان کو۔ وہ احساس جب ہم محسوس کرتے ہیں تو ہماری طبیعت اس طرح مائل ہوتی ہے۔ یہ احساس ہم نے اپنے اندر اجاگر کرنا ہے۔ وہ جو ہے نا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ یہ جو نماز کا قیام ہے وہ نماز کا جو احساس ہے اس کو قائم رکھنا ہے، پھر تو آپ کی نماز بھی قائم ہو، نماز کے پڑھنے کا اصل مقصد بھی حاصل ہو جائے گا۔ ورنہ تو بہت سارے نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد جو حالت نماز سے پہلے تھی وہی نماز کے بعد بھی قائم رہی، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے توجہ ہی نہیں کی نماز کے اندر کہ ہم نماز کو قائم کس طرح کریں۔ اگر یہ حالت تبدیل ہو جائے نا تو جتنا بار ہمیں نماز کو قائم کرنے میں لگتا ہے، وہ جو ہمیں محسوس ہوتا ہے، اگر یہ احساس پیدا ہو جائے، یقین جانیے نماز پڑھنے میں ہمیں راحت محسوس ہو، بوجھ نہ لگے۔ مزہ آتا ہے نا ٹک ٹاک استعمال کرنے میں، مزہ آتا ہے نا انسٹاگرام استعمال کرنے میں، ایک اندر سے خوشی ہوتی ہے، تو ہم کئی منٹس تک لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ جس میں خوشگوار احساس ہوگا، جس چیز کے اندر ہم اپنے اندر اس احساس کو قائم کر لیں گے، وہ چیز کرتے ہوئے ہمیں مزہ آئے گا۔ نماز کا احساس، اور نماز کا احساس کیا ہے؟ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس قائم ہو جائے، ہم اپنی نماز کو نا لمبا کریں۔ ابھی تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، شاید میں نے دیر میں پڑھی ہے، کوئی اس سے بھی جلدی پڑھ لیتا ہے۔
ہم مسجد میں دیکھتے ہیں ادھر اللہ اکبر ادھر باندھا، شاید میں اتنی دیر میں ثنا بھی نہ پڑھ پاؤں، رکوع میں چلے گئے، رکوع سے اٹھے، رکوع سے پورا اٹھ بھی نہیں پائے کہ وہ سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں گئے ہی تھے کہ وہ واپسی آ گئے، اور ابھی پورے آئے بھی نہیں تھے کہ سجدے میں چلے گئے، اور ابھی سجدے میں پہنچے ہی ہیں کہ دوبارہ سے قیام کی طرف پلٹ آئے۔ یہ تو کوئی احساس نہیں ہے، یہاں تو آپ کا کوئی ذہن ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں، سجدہ اپنے رب کو کر رہا ہوں، میں اس کی بارگاہ میں پیشانی جھکا رہا ہوں۔ جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں تو اس کا لطف کیسے آئے گا؟ میں اپنے رب کو سجدہ کر رہا ہوں، یہ احساس اپنے اندر قائم تو کریں۔ اور اگر یہ احساس آپ قائم نہیں کر پاتے، اگر یہ احساس آپ لوگ قائم نہیں کر پاتے، تو پھر نماز کا جو قیام کرنے کا جو اصل حکم ہے، پھر اس کے اوپر 100% ہم پورے نہیں ہوتے، پھر تو ہم نماز ہی پڑھتے ہیں جیسے عام لوگ پڑھتے ہیں، جو میں نے ابھی طریقہ بتایا پیچھے، اللہ اکبر، ہاتھ باندھے، جلدی جلدی نماز پڑھی، سلام پھیرا، یہ جا جلدی سے جائے نماز لپیٹی اور رکھا۔ نماز میں بھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ جلدی سے نماز پڑھ لوں اور کھانا بناؤں، کھانا بنا کے پھر مجھے احساس کیا ہے، نئی نئی آئی ڈی بنائی ہے فلاں چیز کی، وہ استعمال کرنی ہے، انسٹاگرام کی آئی ڈی بنائی ہے، ٹک ٹاک کی آئی ڈی بنائی ہے، یعنی اس کا احساس ہمارے دل کے اندر اتنا انتظار پیدا کروا رہا ہوتا ہے، بس وہی ذہن کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے۔ جیسے ٹائم ملے جامعہ سے جائیں تو ہم کھول کے دیکھیں کس کس کے میسیج ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ احساس آپ نے اپنے اندر پیدا کر لیا، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے لکھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے وہی ذہن میں ہے، تو اس کا احساس آپ نے پیدا کیا نا۔ آپ نے نماز کے اندر جو حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا، وہ احساس تو آپ پیدا ہی نہیں کر سکے۔ وہ احساس ہم نے اپنے اندر اجاگر کر دیا۔ تو احساس اگر رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس اگر پیدا ہو گیا نا، آپ کو ولایت کی سیڑھی پہ چڑھنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ یہ میری بات لکھ لیجئے، اگر نماز کے قیام کا احساس کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ احساس قائم ہو جائے تو پھر ولایت کے مرتبے پر پہنچنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ جب وہ احساس پیدا ہو جائے گا، بندہ گناہ کیسے کرے گا؟ نماز میں جب آپ لوگ ہوتے ہیں، گناہ اس لیے نہیں کرتے نا کہ یہی آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا، تو یہی احساس اگر نماز کے بعد بھی قائم ہو جائے تو آپ کیسے گناہ کر سکتے ہیں بھائی؟ بتاؤ۔ ہاں، آپ اگر احساس پیدا ہو جائے تو بتائیے گناہ انسان کرے گا؟ نہیں کر سکتا ہے، تو پھر وہ احساس ہم اپنے اندر کیوں نہیں پیدا کر پاتے؟ اگر وہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو آپ یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول بندہ بننا یہ بہت آسان ہے۔ پھر کوئی جو ہم دعا مانتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم انہی کے راستے پر ہو جائیں گے، جن لوگوں پر، جو لوگ اللہ کے راستے پر چلے اور اللہ نے ان پر انعام کیا۔ ہم کہتے ہیں نا ان کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا ہے، پھر ہم انہی کے راستے پہ ہو جائیں گے۔ کس کے راستے پہ ہو جائیں گے؟ اللہ کے نیک بندوں۔